میں 4 سال کے بعد قوم اگر آپ کو رد کرتی ہے، ٹونی بلیئر جیسے وزیر اعظم کو اس نے رد کیا، اس کو ریزائن کرنا پڑا. اور پھر یہ کہ روٹ لیول سے اٹھ کے آپ دیکھیں وہ دونوں بھائی میدان میں ہیں، وہ اپنے لیڈرشپ کے لیے لیبر پارٹی کے لیے دونوں بھائی جو ہیں وہ ڈیوڈ ملی بینڈ اور ایڈ ملی بینڈ دونوں شامل ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو ابن چلے آ رہے ہیں، اور وہ ابن ابھی ایک بچہ یہاں کل کا چھوکرا ادھر بیٹھا ہوا ہے. چلیے اگر تم اس قابل ہو کوئی بات نہیں، محمد بن قاسم اس قابل تھا، اس نے سپہ سالاری کی، آپ اس قابل ہیں تو ٹھیک ہے آئیے، لیکن اپنے آپ کو پیش کیجئے. یہاں ہمارے کسی کا صاحبزادہ ہونا یا کسی کا بیٹا ہونا یہ تو قابلیت کی وہ نہیں ہے. قرآن کریم میں تو یہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے اچھا. دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے نا ہماری جو جماعتیں ہیں، دیکھیں اگر ہم صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا سیولائز ہو، اسلام مسلمان پاکستان ترقی کرے، تو ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے اندر گراس روٹ لیول پہ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جو جمہوریت کہتے ہیں نا کہ جمہوریت سارے مسائل کا حل ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جمہوریت نہیں ہے. یعنی یہ جو جمہوریت ہے، یہ جمہوریت تو یہ تو قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہو گئی کہ جو ہے وہ اس کو تو صرف ووٹ دینے کے لیے بیچارہ صبح سے لے کے شام تک لائن میں لگتا جا کے ووٹ دیتا ہے. جی میں نے اپنے نمائندے کو چن لیا، اور جب نمائندے آتے ہیں تو وہ نمائندہ ان کا نہیں ہوتا، وہ نمائندہ ڈگری ہوتی ہے، نہ ان کا معاملہ ہوتا ہے، وہ قوم کا. بات کی کہ یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے لمحہ فکریہ کی بات کی، میں آپ کا کاروان فکر کے چیئرمین ہیں نا، فرمائیے. میں آپ کی فکر جو نا آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہوں. یہاں آپ کو کبھی کوئی ایسا شخص نظر آیا جس نے اپنے ماتھے پہ یہ لکھا ہو کہ میں برائے فروخت ہوں، مجھے آؤ، مجھے پیسہ دو اور مجھ سے کوئی بھی غلط کام کروا لو؟ پاکستان کی تاریخ میں انفارچونیٹلی، مسلمانوں کی تاریخ میں، ابھی آپ نے محمد بن قاسم کا نام لیا، وہ ہمارا بہت بڑا ایک عظیم ہیرو ہے، لیکن اس کا اختتام دیکھو. اس کا اختتام کس نے کیا؟ کیا برا انجام کیا؟ اسی نے کیا جس نے اپنے ماتھے پہ میں برائے فروختوں کی تختی لگائی ہوئی تھی، اس کو پیسہ ملا، فوائدے ملے، اس نے اس ہیرو کو جو فنا زیرو کر دیا. یہ کام ہماری ملک کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ منافقین یہ دھندا لے کے آتے ہیں، یہ روپیہ لے کے آتے ہیں، یہ پاؤنڈز لے کے آتے ہیں، یہ ڈالرز لے کے آتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو انفارچونیٹلی ہماری سرزمین پہ پرورش پا رہے ہیں ہم میں سے ہی ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے، کیا اب یہ وقت آ نہیں گیا کہ ہم اپنے اختلافات کو پیچھے رکھ کے، تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اکٹھے ہو جائیں؟ کرنا پڑے. اگر کوئی شیعہ ہے، اگر کوئی سنی ہے، اگر کوئی احمدی ہے، اگر کوئی اہل حدیث ہے، اس کو ہونے دیا جائے. یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کو ہونے دیا جائے. اس کو اللہ کے ہاں پیش ہونا، اس کو اپنا معاملہ، اپنا جواب خود دینا ہے. آپ میری قبر میں نہیں جائیں گے، میں آپ کی قبر میں نہیں جاؤں گا. تبلیغ آپ کو آپ میرے لیے نہیں پوچھے جائیں گے، میں آپ کے لیے نہیں پوچھا جاؤں گا. ہاں اگر آپ عالم دین ہیں ٹھیک ہے، آپ مجھ سے زیادہ پوچھے جائیں گے، رائٹ، اوکے. لیکن قرآن کریم نے تو یہ حکم دیا کہ لست علیہم بمسیطر، تو ان پر دروغہ نہیں ہے. فذکر انما انت مذکر، تیرا کام ہے تو نصیحت کر دے. لیکن ہم تو دروغے بن جاتے ہیں، ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم کافر ہو، تم کافر ہو، تم کافر ہو. یہ اب ہم ختم، یہ وقت آ نہیں گیا کہ اس کو ہم ختم کر دیں؟ وقت یہ خاص طور پہ یہ وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بہت پہلے سے آ چکا ہوا ہے. مفتی صاحب ذرا ایک بریک پر چلے جائیں اور پھر اسی سوال پر میں آپ سے واپس آؤں گا. جی صاحب ویورز، ہمیں بریک پر جانا اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ، I'll be back shortly after. ویلکم بیک ویورز. فار دوز ویورز جنہوں نے اپنے ٹی وی سیٹ آن کیے ہو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا محمود، اور پروگرام ہے پوائنٹ آف ویو. آج جو موضوع زیر گفتگو ہے وہ کل کا وہ باربیرک ایکٹ ہے جو جماعت احمدیہ کی 2 مساجد میں، ماڈل ٹاؤن میں اور گڑی شاو میں، ان بدبختوں نے جا کر گولیاں چلائیں اور دستی ہینڈ گرینیڈ جو ہے وہ پھینکے، اور اس سے بہت ساری جانوں کا قیمتی ضیاع جو ہے، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. رپورٹس کے مطابق 95 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. اس ایکٹ کی، اس باربیرک ایکٹ کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں، نئے مہمان اس وقت شامل ہوئے ہیں. پہلے تو مفتی عبدالوہاب صاحب اور جماعت احمدیہ کے نمائندے ہیں، جماعت احمدیہ یو کے نائب امیر ہیں جناب محمد اکرم احمدی صاحب. اکرم صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اکرم صاحب آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. I understand you cannot communicate very well in Urdu, but I would request you to at least try. لیکن جہاں آپ اڑ جائیں تو then you can of course come back. اردو کمزوری ہے مگر بہرحال کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے جو گفتگو کی ہم نے دیکھا کہ آپ کی اردو ٹھیک ہے. رائٹ. یہ فرمائیے اپنا اکرم صاحب کہ آپ نے پروگرام کا پچھلا حصہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں، جو ہمارے چیئرمین ہیں ڈی ایم ڈیجیٹل کے، ان کو اگر آن ایئر کر لیں، پروگرام میں شامل کر لیں، اور پھر میں آپ کی خدمت میں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ہلو ہلو
ادے فار گاڈ سیک رائٹ. اکرم صاحب جی فرمائیے. یہ فرمائیے کہ آپ نے وہ یقیناً پریس کانفرنس جو آپ کے جماعت احمدیہ کے پاکستان کے ناظر اعلیٰ ہیں مرزا خورشید صاحب وہ بھی آپ نے سنی ہوگی. ہی واز آلموسٹ ان ہز ٹیئرس. انہوں نے یہ سارا الزام حکومت پر عائد کیا اور تھوڑا سا میڈیا پر بھی. ہم تو یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پورا کوریج دے دیں اور آپ اپنا جو بھی میسج اکراس دی بورڈ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں, لیکن پھر انہوں نے خود ہی اس کی تصحیح کر دی کہ میڈیا میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو خلاف لکھتے ہیں اور ایک وہ جو کوشش کر دیتے ہیں کہ جو بھی میسج ہے وہ چلا جائے. اس کو آپ واقعتاً یوں ہی نریٹ کریں گے کہ یہ اسپیسیفک تھا احمدیوں کو ٹارگٹ کرنا, یا جس طرح ہم نے گفتگو کی اور مفتی صاحب نے فرمایا اور شاکر قریشی صاحب نے فرمایا جو جرنلسٹ ہیں کہ یہ اسپیسیفک اس لیے نہیں ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ یوم عاشور پر وہاں پر انہوں نے کیا اور پھر اس کے بعد جامعہ نعیمیہ میں انہوں نے ایسے کیا ہے اور پھر آج کل یہ جو واقعہ, اور گوجر خان میں بھی عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ ایک واقعہ ہوا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ دوسری جگہ بھی یہ واقعہ ہو رہے ہیں, مگر جو احمدیوں کے ساتھ یہ ایک سسٹمیٹک شروع ہوا ہے سنس جنرل ضیاء نے یہ جو آرڈیننس کیا تھا, جو آرڈیننس 20 ہے فار ایگزامپل, اس میں تو یہ لکھا ہے اسپیسیفکلی کہ جو احمدی ہیں دے ول بی ایلیجیبل پنشبل فار سیئنگ دے آر مسلمس, سلام کرنے کے لیے, اذان کرنے کے لیے, اور جو بلیسفمی لا جو اس کے ساتھ اٹیچ کیا از پنشبل بائی ڈیتھ. سو یہ جو لوگ ہیں ڈفرینٹ سیکس کے جنہوں نے ہمارے خلاف یہ جو خورشید صاحب نے بتایا تھا کہ جنہوں نے فار ایگزامپل وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں, یہ بیہائنڈ اس ایکٹ کے پیچھے کر رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ دے ول گیٹ اوے ود اٹ بیکاز دی ایکٹ جو سپورٹنگ ہے. یہ بات مفتی صاحب دس از واٹ دا پرابلم از کہ جو دوسرے جو واقعہ ہوئے ہیں ان میں ایٹ لیسٹ جو لوگ ہیں کہ وہ اٹس ناٹ پروٹیکٹڈ بائی دا لا, بٹ یہاں دے آر ایکچولی پروٹیکٹڈ بائی دا لا ٹو کیری اینڈ کل اس. رائٹ, اوکے. مفتی صاحب اکرم صاحب کا یہ کہنا ہے جو کلپریٹس ہیں دے آر پروٹیکٹڈ بائی دا لا, اور انہوں نے ذکر کیا آرڈیننس ایکس کا جو 1984 میں ضیاء نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا اور بلاسفیمی لاز تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ if any Ahmadi, since they have been declared non-Muslim by the Constitution of Pakistan 1974, so اس کی آڑ لیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ if any Ahmadi claims to be a Muslim and if he says his name is Muhammad as he is saying here Muhammad Akram, so اس کو سزا دی جائے گی 3 سال کے لیے, اس کو قید کر لیا جائے گا. اس پر آپ کیا فرمائیں گے کہ culprits جو ہیں وہ they are protected by the law, but I also take the view جو آپ نے فرمایا کہ یوم عاشور پر جو انہوں نے حرکت کی, گوجر خان میں بیرسٹر امجد ملک صاحب نے فرمایا کہ جو انہوں نے حرکت کی, جامعہ نعیمیہ میں اسی روڈ پر جہاں پر گڑی شاہ میں جماعت احمدیہ کی مسجد دار ذکر ہے اسی روڈ پر جامعہ نعیمیہ ہے, مفتی نعیم صاحب کی جہاں بھی اسی قسم کے واقعہ میں وہ اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھے. کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ اچھا, میں ایک بات پہلے سے تھوڑا سا اس پہ ذرا وضاحت سے روشنی ڈال دوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو اہل تشیع حضرات کو بھی کافر کہا جاتا ہے, وہ بھی ان کے اوپر بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ جی ایک دوسرے کے اوپر جو فتویٰ بازی جو ہے وہ تو وہاں بہت عام ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ مفتی صاحب اگر اجازت دیں, ان کی جماعت احمدیہ کے جو امیر ہیں UK کے, وہ ٹیلی فون لائن پر اگر آپ اجازت دیں, معافی چاہتا ہوں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. جی السلام علیکم رفیق حیات صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رانا صاحب کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. رفیق صاحب میں ویورز کے تعارف کے لیے اگر بتا دوں, ویورز میرے ساتھ اس وقت جماعت احمدیہ UK کے امیر جو ہیں وہ ٹیلی فون لائن پر ہیں, جناب رفیق حیات صاحب. اور رفیق حیات صاحب, ہم تمام لوگ بشمول مفتی صاحب کے, اور آپ نے اگر پروگرام کا پچھلا حصہ دیکھا ہے بیرسٹر امجد ملک صاحب بھی, اور تمام لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ جو کل کا واقعہ ہے اس کو وہ بھرپور کنڈیم کرتے ہیں. جو سوال ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے, یہ ہم نے یہاں پر مرزا خورشید صاحب کی جو پریس کانفرنس سے گفتگو ہے پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ, اس کو بھی ہم نے چلایا ہے پروگرام کی ابتدا میں. انہوں نے یہ فرمایا کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے, اور تھوڑا سا وہ میڈیا کو بھی بلیم دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ تھوڑی تصحیح بھی کرتے ہیں کہ میڈیا میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے, اور تھوڑی دیر قبل یہاں پر ایک تجزیہ نگار تھے